دیکھیے اب ہم جو نیا چیپٹر ہے مجتمع الاسلام فی عصر الصحابہ، فی عصر الصحابہ، صحابہ کے زمانے میں اسلامی معاشرہ کیسا تھا اس کے بارے میں ہلکی سی گفتگو ہے۔ اسلامی و فی عصر الصحابہ اسلامی عصر، تو يختلف المجتمع الاسلامی فی عصر الصحابہ عن المجتمع الاسلامی فی عصر البعثہ۔ صحابہ کے زمانے میں اسلامی معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی معاشرے سے الگ تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے تو اس وقت کا معاشرہ صحابہ کرام کے معاشرے سے مختلف ہوگا۔ انتشر الاسلام فی بلاد مختلفت الثقافات والتقالید والاعراف۔ انتشر الاسلام، اسلام پھیل گیا، فی بلاد مختلفہ، الگ الگ ملکوں میں، مختلفت ثقافات، يختلف المجتمع الاسلام يختلف المجتمع الاسلامی فی عصر الصحابۃ عن المجتمع الاسلامی فی عصر البعثہ۔ صحابہ کے زمانے میں اختلف المجتمع الاسلامی، اسلامی معاشرہ مختلف ہو گیا تھا، فی عصر الصحابہ، صحابہ کے زمانے، عن المجتمع الاسلامی، اسلامی معاشرے سے، فی عصر البعثہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں صحابہ کا زمانہ مختلف ہو گیا تھا۔ وہ کیسے ہو گیا تھا؟ کہ انتشر الاسلام فی بلاد مختلفت الثقافات، اسلام ان ملکوں میں پہنچ گیا تھا مختلفت الثقافات، جن کی ثقافتیں، جن کی تہذیبیں، جن کی سویلائزیشن الگ تھی، والتقالید، جن کے کلچر الگ الگ تھے، جن کے تقالید والعراف کا مطلب کلچر۔ کلچر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے کپڑے، لوگوں کے کھانے پینے، لوگوں کے بول چال، لوگوں کے طور طریقے، لوگوں کے ملاقات کے طریقے، کلام کے طریقے، یہ ساری چیزیں جو ہے انہیں کو کلچر کہا جاتا ہے۔ تو جو صحابہ کے زمانے میں اسلام کا انتشار زیادہ ہو گیا تھا، تو جب دوسری قوموں سے جو آپ کا سابقہ ہوگا تو ان کے بہت جو اقوال ہوں، ان کے بہت ساری تقالید ہوں گے، ان کے بہت سارے کلچر ہوں گے، آپ کے کلچر سے الگ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر عرب سے بہت زیادہ واسطہ نہیں پڑا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں غیر عرب سے خوب تعلق ہوا، اسلام دوسرے ملکوں میں پہنچا، مختلف علاقوں میں پہنچا۔ تو اسی کہہ رہے ہیں کہ بہذا عرف الصحابۃ من الوقائع والقضايا ما لا يعرفه۔ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے عرف الصحابہ، صحابہ کو معلوم ہوا، من الوقائع والقضايا، وہ واقع اور مسائل، ما لم يعرفه بہت سے واقعے اور بہت سارے مسائل سے واقف ہو، جو کہ جس سے بہت سارے صحابہ کے دور میں پیش آئے جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پیش آئے تھے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں وَكَانَ يَنبَغِي عَلَى عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ، اسی لیے ضروری ہو گیا علماء الصحابہ، صحابہ کرام کے عالم صحابہ کرام پر، یجتہدوا، اجتہاد، ویستنبطوا الاحکام الشرعیہ، اور شرعی کا معلوم، استنباط کا مطلب کا معلوم کرنا، لکل جدید، ہر نئے مشکل معاملات کا حل ڈھونڈے۔ تو یہ جو ہے
صحابہ کے اسلامی معاشرے اسلام کو زبان جن کا کلچر اس وجہ سے ان نئے مسائل کا حل ڈھونڈنا صحابہ کرام کے لیے ضروری ہو گیا. یہ جو ہے یا فقہی بحث میں صحابہ کا منہج کیا تھا، صحابہ کا طریقہ کار. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ استاد جی استاد سن رہے ہیں. معاشرہ تھا زمانے کے بعد جو معاشرہ ہوا اس میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں؟ کیا معاشرہ وہی رہا؟ اس کے بعد معاشرے میں اس کے بعد تبدیلیاں واقع ہوئیں اور انہیں تبدیلیوں میں کیا پہنچ گیا جن کی زبان عربی نہیں تھی، جو قرآن کو براہ راست نہیں سکتے تھے، اس لیے جو ہے ایک مسئلہ کی جو ہے مثال کے طور پر ایک جو نئے مسئلہ مثال میں قرآن کو جو ہوئی تھی، صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، عربی سمجھتے جو میں ہے پہنچا. تو یہ سوال ہوا کیا کہ اگر کوئی شخص غیر عربی میں ہے تو کیا صحیح ہو گیا؟ ایک تھا اس کا تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پیش آیا، اس لیے کہ سارے لوگ جو ہے عربی تھے، عربوں سے ہی سابقہ ہوا. کیسر و کسرا سے کچھ ہوا لیکن ایک عربوں ہی سے ان کا سابقہ ہوا. لیکن جب ایک آپ پورے ملک کو فتح کریں گے، سارے لوگ ان کی اکثریت اسلام میں داخل ہو رہی ہے، عربی سے نابلد ہیں، تو کچھ لوگ پوچھیں گے سوال کہ ہم کیا کریں، نماز کیسے، کیا اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں یہ گنایا گیا کہ نماز اپنی زبان میں آپ نہیں پڑھ سکتے. عربی زبان جو ہے آپ کو عربی زبان ہی ادا کرنی ہے، نماز جو ہے عربی زبان ہی میں آپ ادا کریں گے، دوسری زبان میں نماز نہیں صحیح ہوگی. اس کا حل یہ ڈھونڈا گیا. لیکن ایک دعا ہے، دعا آپ کسی زبان میں بھی دوسری اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. تو ایک مثال ہے کہ جو ہے نئے نئے مسائل جو ہے صاحب کرنے سے جو ہے پھر نئے نئے مسائل پھر پیش آئے. تو تبدیلی جو ہے یہ تبدیلی کی طرف اسلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاشرہ تھا اور صحابہ کے کرام کے زمانے میں جو معاشرہ تھا اس میں کیا تبدیلی واقع ہوئی، یہ اس کا خلاصہ ہے. واضح؟ جی نعم واضح. جی. اس کے بعد جو ہے منہج البحث فی منہج الصحابہ فی البحث الفقہی او الاجتہاد الفقہی، کہ فقہی بحث میں یا اجتہادی بحث میں صحابہ کا منہج کیا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ کانوا یرجعون فی منہج کا مطلب مطلب کیا کرے گا؟ پیٹرن یہاں کی استدلال ان کیا تھا، جو نئے مسائل آتے تھے وہ کن کن چیزوں سے استدلال کرتے تھے، یہ جو ہے استدلال کا طریقہ کیا تھا. تو منہج سے مراد یہ ہے. ٹھیک. تو کہہ رہے ہیں کانوا یرجعون فی اجتہادہم، اولا وہی جو ہے اب جو جسے آپ مسائل
مصادر شرعیہ کے نام سے پڑھیں گے انشاءاللہ اصول فقہ میں کہ مصادر شرعیہ کیا ہیں. اسلام کے نالج کے جو مصادر ہیں، مطلب ایک کوئی چیز آپ کہیں سے تو آپ کوئی چیز معلومات حاصل کریں گے، تو کن کن چیزوں سے آپ اپنی معلومات کن کے آپ اسلام کے احکام کو جانیں گے، انہی کو سورس کہتے ہیں. اور مصدر کہتے ہیں جاننے کا ذریعہ، جاننے کی جگہ، اس کو کہتے ہیں مصدر. اسی کو منہج بھی کہتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہوگا. سورس ہو گیا جاننے کا. ہاں سورس، وہی سورس جو ہے ذریعہ ہے، سورس ہے. تو مطلب یہ سورس ہے، طریقہ کار ہے، ذریعہ ہے. کانوا یرجعون فی اجتہادہم اولا الی القرآن، وہی جو ہے کہ پہلے سب سے پہلے قرآن کی طرف ان کا رجحان رجوع کرتے تھے، قرآن سے معلوم کرتے تھے. ان لم یجدوا فیہ، اگر اس میں کوئی یا اس میں کوئی حکم نہیں معلوم ہوا، فإلی السنہ، تو سنت سے معلوم کرتے تھے. ان لم یجدوا، اگر نہیں پائے، فباجتہادہم، فالاجتہاد بآرائہم، تو وہ اپنی رائوں سے اجتہاد کرتے تھے. اجتہاد صحابہ کی مفہوم الرأی فی رائے کا مطلب ہوتا ہے اپنے اوپین دیتے تھے. مفہوم الرأی فی اجتہاد صحابہ کا واسعا، تو اوپینین کا معاملہ یہ تھا، رائے کا جو صحابہ کرام کا تھا، جو ایک وسیع معنی رکھتا ہے. اس میں قیاس بھی داخل ہے، استحسان بھی ہے، مصالح مرسلہ بھی داخل ہے، اور اعراف والسد الذرائع. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ تفصیل سے پڑھیں گے. تو میں مختصر یہ بتا دے رہا ہوں کہ جو ہے جو اسلامی نالج کے جو مصادر ہیں وہ 10 ہیں. اس میں سے 4 لوگوں کا اتفاق ہے. 4 وہ یہ ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. یہ تمام علماء کرام کے نزدیک یہ جو ہے مصادر، یہ مراجع یا یہ سورس سب لوگ تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے قول الصحابی ہے، اور پرانے زمانے کی شریعت ہے، استحسان ہے، تقاعد ہیں، سد الذریعہ کیا ہے. تو ان کے بارے میں اختلاف، لوگ ان کو قابل حجت مانتے ہیں، ان کو قابل نہیں مانتے ہیں. اس کی ایک تعریف کے لیے کافی وقت چاہیے. ان سب کے لیے انشاءاللہ اگلی کلاس شریعہ میں یا اصول الدین میں جائیں گے تو ہر ایک کی اصول فقہ جب آپ پڑھیں گے، تمام تعریفیں جو ہے انشاءاللہ آپ تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کے حکم کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ. صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ 10 ہیں، جس میں سے 4 پر اتفاق ہے، 4 قرآن و سنت، اجماع قیاس، اور اس کے علاوہ جو ہیں ان پر لوگوں کا اختلاف ہے. اور انہی میں جی سنت میں کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ احادیث ہے؟ کیا سنت ہے؟ سنت جو ہے سننا تو اس میں احادیث مانیں گے کہ دیکھیے سنت اور حدیث میں مطلب یہ کہ صحیح یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، چاہے آپ اسے سنت کہیں فرق ہو چاہے اسے آپ احادیث صحیح کہیں. فرق ہو وہی محسن کی یہاں ملتی ہے تو وہی تعریف ہوتی ہے، اور جو ہے فقہا جو ہے اس کے لیے سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. فقہا جو ہے جیسے اس کے لیے یعنی کہیں حدیث فرق کے دیکھا استاد میں نے. کتابوں میں. ہاں میں اسی جواب کی طرف آ رہا ہوں. تو ایک رائے یہ ہے اور سنت جو ہے مترادف لفظ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. حدیث اور سنت مترادف لفظ ہیں، کوئی سنت نہیں فرق نہیں ہے. اور بعض لوگ فرق کرتے ہیں سنت اور حدیث. تو سنت کو جو ہے جو وہ اعمال جو متواتر جو بتا رہا ہوں عملی
سے کرتے ہیں اور جو قولی ہیں اس کو جو ہے وہ احادیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسے جو ہے احادیث کہتے ہیں. میرا یہاں پر ایک سوال ہے. اگلی کلاس میں سر ختم ہو میرا سوال